بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلوات پڑھیے سورہ مبارکہ توبہ کی 33ویں آیت ارشاد ہو رہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ وہی ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، وَدِينِ الْحَقِّ، اور دین حق کے ساتھ بھیجا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس لیے بھیجا کہ تمام دین کے اوپر اس دین حق کو غلبہ دلا دے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکین کو یہ بات کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ دیکھیں ترجمہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا، ایک وعدہ ہے جو قدرت اپنے بندوں کے ساتھ کر رہی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ وہی ہے کہ جس نے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ دین کو تمام ادیان کے اوپر غلبہ دلا دے۔ یہ مقصد جو ہے وہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے، اور عزیزان گرامی پورے قرآن مجید میں ایک دو جگہ نہیں بلکہ 3 موقعوں کے اوپر بالکل تقریباً ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ یہ آیت دہرائی گئی ہے۔ ایک موقع، سب سے پہلا موقع نزول کے اعتبار سے سورہ مبارکہ صف کے اندر، اس کے بعد سورہ فتح کے اندر، اور تیسری مرتبہ جو ہے وہ سورہ توبہ کے اندر، 3 مرتبہ جو ہے یہ وعدہ جو ہے وہ دہرایا گیا ہے۔ اور دیکھیے میں اس موضوع کو چھیڑ اس لیے رہا ہوں کہ ابھی 3 ہی دن گزرے ہیں امام کی ولادت باسعادت۔ بہرحال ایک حق ہماری گردن کے اوپر ہمارے امام کا ہے۔ دیکھیے صاف صاف میں عرض کروں کہ دیکھیے ہم 61 ہجری میں نہیں جی رہے، ہم آج جو ہے وہ امیر المومنین کے دور میں نہیں ہیں، ہم چھٹے امام کے دور میں نہیں ہیں، ہم جس امام کی امامت میں جی رہے ہیں اس امام کا ایک حق ہماری گردن کے اوپر ہے، لہذا خصوصی تذکرے جو ہے وہ امام کے ہونے چاہیے، اور اسی مناسبت سے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا ہے۔ اور یہ بھی واقعاً پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ ہمیں ایک امتیاز اور ایک فخر حاصل ہے۔ آپ پورے عالم اسلام کا سروے کر لیجئے، لوگوں سے پوچھئے کہ صاحب آپ کا امام کون، تو کوئی اپنے امام کا تذکرہ کرے گا کہ صاحب آج سے 1000 سال پہلے ہمارے امام گزر گئے، کوئی بتائے گا کہ اس کے امام جو ہے وہ 950 سال پہلے گزرے، کوئی کہے گا کہ 900 سال پہلے امام جو ہے وہ گزر گئے۔ بہرحال جتنے ملیں گے آپ کو یہی بتاتے ہوئے ملیں گے کہ ان کے امام جو ہے وہ گزر گئے، ان کے امام گزر گئے۔ یہ صرف اور صرف ہماری قوم ہے
کہ جو بڑے افتخار کے ساتھ یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم ایک زندہ امام کی امامت میں جی رہے ہیں. صرف ہمارے علاوہ جو ہے وہ یہ افتخار جو ہے وہ کسی کو حاصل نہیں ہے. ایک زندہ امام کی امامت میں جی رہے ہیں. بس عزیزان گرامی، فرق صرف اتنا ہے، خرابی اگر ہے تو صرف اتنی ہے کہ امام ہمارا بے شک زندہ ہے، لیکن جس طرح سے ہمیں زندہ رہنا چاہیے تھا اس طرح سے ہم نہیں ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. بہرحال مایوسی اس کے اندر جو ہے وہ جائز نہیں ہے. وہ اس لیے کہ اگر اب تک نہیں جی سکے تو آئندہ کوشش تو کر ہی سکتے ہیں. صلوات پڑھیے پھر دوبارہ. تو بہرحال اس وعدے کو قرآن مجید میں جو ہے وہ 3 مرتبہ دہرایا گیا. پہلی مرتبہ سورہ صف میں دہرایا گیا. اس کے نزول کا موقع ہے جنگ احد کے بعد. اب دیکھیے جنگ احد کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ جنگ احد ایک ایسی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کو تھوڑی ہزیمت اٹھانی پڑی تھی. پیغمبر نے حکم دیا تھا کہ اس پہاڑ سے جو ہے وہ حرکت نہ کرنا. لوگ جو ہے وہ مال غنیمت کے لالچ میں پہاڑ کو چھوڑ کے نیچے آ گئے اور نتیجتاً جو ہے وہ مسلمانوں کو اس جنگ کے اندر جو ہے وہ شکست اٹھانی پڑی. اور ظاہر ہے کہ شکست جو ہے وہ مایوسی دلوں کے اندر پیدا کر دیتی ہے، اور اسی مایوسی کو دور کرنے کے لیے قدرت اپنے اس وعدے کو دہرا رہی ہے. تو دیکھو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے پیغمبر کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ پیغمبر تمام ادیان کے اوپر اسلام کو غلبہ دلائیں گے. تو یہ تھا پہلا موقع. دوسرا موقع سورہ فتح کے اندر. سورہ فتح کب نازل ہوا؟ سورہ فتح صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوا. اور اب آپ صلح حدیبیہ کے متعلق جو ہے وہ آپ جانتے ہیں. صلح حدیبیہ وہ صلح ہے کہ جو بہت سے مسلمانوں کے گلے کے نیچے سے نہیں اتر رہی تھی، اور مسلمان اسے اپنی شکست اور اپنے لیے ننگوار سمجھ رہا تھا. مولانا شفیع احمد قریشی صاحب نے اور مولانا ابو اعلیٰ مودودی نے، دونوں نے جو ہے لکھا ہے کہ بڑوں کے ایمان جو ہے وہ ڈگمگائے ہوئے تھے. لیکن ان دونوں بزرگوں میں سے کسی نے نام نہیں لکھا کہ کس کا ایمان ڈگمگایا ہوا تھا. یہ ضرور لکھا ہے کہ بڑے بزرگوں کے ایمان ڈگمگائے ہوئے تھے، لیکن نام کسی کا نہیں لکھا. بھائی دیکھیے کوئی نہ کوئی مجبوری تو ہوگی جس کی وجہ سے نام نہیں لکھا. اب یہ ان کی مجبوری ہوگی بہرحال انہی کے ساتھ. تو یہ اس موقع کے اوپر جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر ایک بے چینی تھی کہ ہم دب کر ننگوہار سے ذلت کے ساتھ جو ہے وہ یہ صلح کا سمجھوتا کر رہے ہیں. لہذا قدرت نے اپنے اس وعدے کو پھر دہرایا. اور تیسرے موقع کے اوپر سورہ توبہ یعنی سورہ برات. آپ جانتے ہیں سورہ برات کس موقع پہ نازل ہوا؟ سورہ برات عزیزان گرامی جس وقت کفار کے اوپر پابندی لگائی گئی کہ خانہ کعبہ کے اندر اب آپ داخل نہیں ہو سکتے، اور ایک صاحب کو بھیجا گیا تھا سورہ برات کی تلاوت کے لیے اور پھر واپس کو بلا لیا گیا تھا. پھر امیر المومنین کو بھیجا گیا تھا. تو یہ وہی سورہ ہے اور وہی آیت ہے، اسی سورہ کی آیت ہے. تو عزیزان گرامی اس موقع کے اوپر جو ہے یہ پھر وعدہ دہرایا گیا. تو 3 مرتبہ جو ہے وہ وعدے کو دہرایا گیا. دیکھیے اگر قدرت نہ بھی دہراتی تو ہمیں یقین بھرپور طور پہ کرنا چاہیے تھا، چاہے 1 مرتبہ بات کہی جاتی. لیکن اب 3 مرتبہ تکرار ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قدرت یہ چاہتی ہے کہ مسلمان چاہے کچھ بھول جائے لیکن کم سے کم اس وعدے کو فراموش نہ کرنے پائے. یہ وعدہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اسلام کو جو ہے تمام ادیان کے اوپر غلبہ حاصل ہو جائے. تو بہرحال یہ پیغمبر کو آنے کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے، پیغمبر کو بھیجے جانے کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے کہ پیغمبر کو بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کو تمام ادیان کے اوپر غلبہ دلا دیا جائے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ پیغمبر کے آنے کا مقصد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اسلام کو تمام ادیان کے اوپر غلبہ دلا دیا جائے، تو کیا اسلام کو تمام ادیان پہ غلبہ حاصل ہو گیا؟ دیکھیے کتنا ہی بے خبر انسان کیوں نہ صحیح، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج اسلام کو تمام ادیان کے اوپر غلبہ حاصل ہو گیا.
کتنا ہی بے خبر ہو، یہ نہیں کہہ سکتے۔ تو عزیزان گرامی مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبر کو آج سے 1400 سال پہلے بھیجا گیا تھا، اور جس مقصد سے بھیجا گیا وہ مقصد آج بھی پورا نہیں ہوا۔ جس مقصد سے بھیجا گیا وہ مقصد آج بھی پورا نہیں ہوا۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ تاریخ کے کسی دور میں، کسی بھی دور میں کبھی ایسا ہوا کہ اسلام کو تمام ادیان کے اوپر غلبہ حاصل ہو گیا؟ پوری دنیا کے اندر اسلام کو جو ہے وہ غلبہ حاصل ہو گیا؟ تو اب تاریخ کا ہر طالب علم بتائے گا کہ ایسا کوئی دور اس عالم انسانیت کے اوپر نہیں گزرا کہ جس میں اسلام کو تمام ادیان کے اوپر غلبہ ملا ہو۔ تو عزیزان گرامی دیکھیں مسئلہ جو ہے وہ سنگین سے سنگین تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ رسول کو بھیجا گیا تھا 1400 سال پہلے، نہ وہ مقصد آج پورا ہوا نہ تاریخ میں کبھی پورا ہوا۔ تو عزیزان گرامی مسئلہ واقعاً سنگین ہے کہ رسول کو خدا بھیج رہا ہے، اس مقصد سے بھیج رہا ہے کہ اسلام کو تمام ادیان پہ غلبہ دلا دے، وہ غلبہ آج بھی پورا نہیں ہوا، وہ غلبہ آج بھی پورا نہیں ہوا۔ تو آخر یہ کیسا بھیجا جانا ہے کہ 1400 سال پہلے بھیج دیا گیا اور مقصد آج بھی پورا نہیں ہوا؟ تو عزیزان گرامی اولا تو پہلی بات ہے یہی یاد رکھیے کہ دیکھیے کام کے پورا ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ مقصد فوری طور پہ حاصل ہو جائے۔ ایک کام کے تمام ہو جانے کا مقصد مطلب یہ نہیں ہوتا ہمیشہ کہ مقصد فوری طور پہ حاصل ہو جائے۔ دیکھیے بیج آج بویا جاتا ہے، فصل کب کٹتی ہے؟ درخت کاری کے لیے بیج جو ہے وہ آج بو رہے ہیں، بہت سے پھل جو ہے وہ درختوں کے اوپر ایسے ہوتے ہیں کہ جو 10 سال 20 سال کے بعد آتی ہیں۔ تو کام کے پورا ہو جانے کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ مقصد فوری طور پہ حاصل ہو جائے۔ دیکھیے بہت سے لوگ جو ہے وہ جب تک کہ واقعاً انہیں مثال ایسی نہ دے دی جائے کہ جو واقعاً ان کے ذہن و فکر کو اندر جو ہے وہ پوری طرح سے سما جائے، اس وقت تک بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ میں ایک ایسی مثال اور مذہبی دنیا کی مثال لا کے میں پیش کر رہا ہوں کہ جسے سننے کے بعد جو ہے وہ بچہ بھی میری بات کی تائید کر دے گا کہ واقعاً بات اپنی جگہ کے اوپر صحیح ہے۔ دیکھیے مسلمان، اب وہ آج کے دور کا ہو یا آج سے 100 سال پرانا یا 50 سال پرانا، مسلمان ہے۔ مسلمان اپنا ہر کام جنت کے لالچ میں کر رہا ہے۔ تو کسی کو کوئی اختلاف ہے؟ مسلمان جو کچھ کر رہا ہے وہ جنت کے لالچ میں کر رہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ کیا کام کرتے ہی جنت مل جاتی ہے؟ نماز پڑھتے ہی جو ہے وہ آپ کو جنت مل جاتی ہے؟ اور عزیزان گرامی دیکھیں جنت ملے گی کب؟ جنت ملے گی جنت سے پہلے جو ہے قیامت برپا ہوگی، محشر برپا ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، اور حساب و کتاب کے بعد تب جا کے جنت ملے گی۔ آج سے جو 1000 سال پہلے لوگ مر گئے، ایک سے ایک اچھے اور بڑے بڑے کام کا انجام دے کے مر گئے، کیا وہ جنت میں پہنچ گئے؟ نہیں پہنچے، قیامت کے بعد پہنچیں گے۔ قیامت کب آئے گی؟ کوئی بتا سکتا ہے کب آئے گی؟ تو عزیزان گرامی کام تو ہم اب کر رہے ہیں، نتیجہ کب ملے گا؟ نتیجہ ہزاروں سال کے بعد ملے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کام پورا ہوتے ہی جو ہے وہ مقصد حاصل ہو جائے؟ ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا، ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا۔ لہذا مقصد پورا ہوگا، یہ جو ہے وہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے۔ دیکھیے ایسا اگر کوئی یہ سوچنے لگے کہ آج تک جو ہے وہ رسول کو بھیجے جانے کا مقصد پورا نہیں ہوا تو اب شاید آئندہ بھی پورا نہ ہو، مایوسی کسی کو دامنگیر ہو جائے تو عزیزان گرامی ایک پہلی چیز یاد رکھیے کہ رحمت خدا سے مایوسی کفر ہے، مایوسی کفر ہے۔ لہذا ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے آج نہ صحیح ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اسلام کو تمام ادیان پہ غلبہ حاصل ہو۔
اور اسے کوئی دنیا کا مفسر چاہے نہ بیان کر سکے، ہم بیان کر سکتے ہیں کہ جب فرزند زہرا کا ظہور ہوگا، دنیا عدل و انصاف سے بھرے گی، اس وقت اسلام کو تمام ادیان پہ غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد۔ تو عزیزان نگرامی، واقعی مسئلہ جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر باقی ہے کہ 1400 سال اب تک گزر گئے، لیکن اب تک جو ہے وہ مقصد پورا نہیں ہوا۔ دیکھیے، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے میں ایک مسئلہ اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور وہ مسئلہ ایسا ہوگا کہ اگر وہ مسئلہ حل ہو گیا تو پھر یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ لیکن کبھی کبھی صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے دوسرے مسئلوں کے حل کی طرف جو ہے وہ نظر دوڑائی جاتی ہے، اور جو اس مسئلے کا حل ہوتا ہے وہی اس مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ میں ایک آیت آپ حضرات کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، ذرا پوری توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیے گا۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی جہاد کیجئے کفار سے اور منافقین سے۔ دیکھیں بالکل صاف صاف صریح آیت ہے، کوئی پیچیدہ لفظ نہیں ہے، کوئی گرامر کا کوئی پیچیدہ کوئی قانون اس کے اندر نہیں ہے، بات بالکل سادی اور بالکل صاف انداز کے اندر رسول کو حکم دیتے ہوئے کہی جا رہی ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی آپ جہاد کیجئے کفار سے اور منافقین سے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ رسول نے کفار سے تو بہت سی جنگیں کی ہیں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ رسول نے منافقین سے کون سی جنگ کی ہے؟ بس سیرت پیغمبر آپ حضرات کے نگاہوں کے سامنے ہے، بہت سے حضرات جو ہے وہ سیرت کو بڑی بڑی کتابیں بھی پڑھ چکے ہوں گے۔ کیا کوئی آپ ایک ایسی جنگ بتا سکتے ہیں کہ جو پیغمبر اسلام نے منافقین سے کی ہو؟ پیغمبر اسلام کی زندگی کے اندر عزیزان گرامی جتنی جنگیں ہیں، ساری جنگیں جو ہیں وہ کفار سے ہیں، منافقین سے کوئی جنگ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ منافقین سے اگر جنگ نہیں ہے اور قرآن صاف صاف حکم دے رہا ہے کہ اے نبی آپ کفار سے اور منافقین سے جنگ کیجئے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا پیغمبر نے نافرمانی کی؟ استغفر اللہ۔ کیا ایک مسلمان کا ایمان اس بات کی اجازت دے سکتا ہے کہ وہ یہ سوچ لے کہ پیغمبر کو صاف اور صریح حکم دیا جائے اور پیغمبر اسلام جو ہو اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے نظر نہ آئے؟ میں کہتا ہوں کہ صاف آیت کہہ رہی ہے، اے نبی آپ جہاد کیجئے کفار سے اور منافقین سے۔ دیکھیے یہ مسئلہ سادہ نہیں ہے، اس مسئلے نے جو ہے بڑے بڑے مفسرین کو جو ہے وہ پریشان کر دیا ہے اس آیت کے اندر، کہ رسول نے منافقین سے تو کوئی جنگ ہی نہیں کی۔ لہذا مفسرین نے جو ہے بہت سی تعویلیں جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ پہلی بات یہ کہی گئی کہ دیکھیے مسئلہ یہ تھا کہ کفار جو ہے وہ پیغمبر سے لڑنے کے لیے آ گئے، لہذا پیغمبر نے جو ہے وہ ان سے جنگ کر لی۔ اب منافقین جو ہے پیغمبر سے لڑنے کے لیے نہیں آئے، اب نہیں آئے تو پیغمبر لڑتے تو کیسے لڑتے؟ عزیزان گرامی مسئلہ یہ ہے کہ منافقین پیغمبر سے جنگ کرنے نہیں آئیں گے، یہ بات تو قدرت کو بھی معلوم تھی۔ بھئی یہ حکم دینے والے کو معلوم تھی یا نہیں تھی؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کو نہیں معلوم تھی؟ اللہ بھی جانتا تھا، تو پھر اللہ نے یہ حکم ہی کیوں دیا تھا رسول؟ کہ اے رسول آپ جہاد کیجئے منافقین سے، کفار سے اور منافقین سے۔ تو عزیزان گرامی میں نے عرض کیا کہ مفسرین نے بہت کوششیں کی ہیں کسی طرح سے جو ہے وہ مسئلے کو حل کیا جائے، لیکن مسئلہ جو ہے وہ حل ہونے میں نہیں آیا۔ یہاں تک کہ کچھ مفسرین نے بات یہاں تک کہی ہے کہ یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ کفار سے جہاد کیجئے، تو کفار سے جہاد کا مطلب ہے تلوار سے جہاد کیجئے، اور یہ جو کہا جا رہا ہے منافقین سے جہاد کیجئے، تو منافقین کے ساتھ جو ہے وہ تلوار سے نہیں بلکہ باتوں سے جہاد کیجئے، ان سے جو ہے منافقین سے جو ہے وہ باتوں سے جہاد کیجئے، اور یہ جو کفار ہیں بیچارے ان سے جو ہے وہ تلوار کے ذریعے سے جہاد کیجئے۔ عزیزان گرامی میری سمجھ بھی یہ نہیں آیا کہ منافقین کے ساتھ یہ رعایت کیوں دے رہے ہیں مفسرین؟
تو منافقین سے جو ہے وہ باتوں سے جہاد، کفار کے ساتھ جو ہے وہ تلوار کے ساتھ جہاد. تو یہ کون سا طریقہ ہوا؟ کیا منافقین جو ہیں کم بڑے مجرم ہیں؟ عزیزان گرامی، ان کا جرم جو ہے کوئی کم تھوڑا ہی ہے. پھر یہ کیا کہ کفار سے تو جنگ کیجئے تلوار سے، منافقین سے جنگ کیجئے آپ جو ہے وہ باتوں کے ذریعے سے. تو بہرحال مسئلہ جو ہے وہ کوئی مفسر جو ہے وہ حل کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. ایک دو نہیں بلکہ 10-20 تفسیریں جو ہے وہ میں دیکھ کے آیا ہوں. عزیزان گرامی، مسئلہ آپ کو حل ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ قدرت نے پھر یہ رسول کو حکم ہی کیوں دیا کہ آپ کفار سے جنگ کیجئے اور منافقین سے جنگ کیجئے. تو آپ کو کسی مفسر کے ہاں مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ مسئلے کا حل نہ ہو، مسئلے کا حل ہے. دیکھیے رسول کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کفار سے جنگ کیجئے اور منافقین سے جنگ کیجئے. میں کہتا ہوں کہ اگر منافقین رسول کے دور میں نہ آئیں جہاد کرنے کے لیے تو رسول جب اس دنیا سے جانے لگے تو کسی ذات کو، ایسی ذات کو چھوڑ کے جائیں کہ جس کی جنگ پیغمبر کی جنگ ہو، جس کی صلح پیغمبر کی صلح ہو. کسی نہ کسی ایسی ذات کو چھوڑ کے جائیں کہ جس کی جنگ جو ہے وہ پیغمبر کی جنگ ہو، جس کی صلح پیغمبر کی صلح ہو. اور عزیزان گرامی، پیغمبر اس ذات کو چھوڑ کے گئے کہ جس کی جنگ پیغمبر کی جنگ تھی. حربوں کا حربی، سلموں کا سلمی، تمہاری جنگ میری جنگ، تمہاری صلح میری صلح. تو عزیزان گرامی دیکھیں اس حدیث نے جو ہے وہ اس مسئلے کو حل کر دیا. اور یعنی رسول کی ذمہ داری تھی کہ آپ منافقین سے جنگ کرتے، لیکن منافقین سے جنگ نہیں ہو سکی. اب کسی کے چھوڑے ہوئے کام کو انجام دینے والے ہی کو اس کا جانشین کہتے ہیں. جانشین کسے کہتے ہیں؟ جانشین کسے کہتے ہیں؟ جانشین اسی کو کہتے ہیں کہ جو کسی کے چھوڑے ہوئے کام کو انجام دے رہا ہے. اور بس عزیزان گرامی میں کہتا ہوں کہ دیکھیے اس آیت کا بھی مسئلہ حل ہو گیا. دیکھیے پہلے جانشین نے رسول کے چھوڑے ہوئے کام کو انجام دیا ہے، آخری جانشین آئے گا تو رسول کے مقصد کو پورا کر دے گا. صلوات پڑھیے بابا اللہ. پہلے جانشین نے رسول کے چھوڑے ہوئے کام کو انجام دیا، آخری جانشین ہوگا جب وہ آئے گا تو رسول کے کام کو مقصد تک پہنچا دے. مقصد کیا ہے؟ عدل و انصاف کی حکومت، اسلام کی حکومت، اسلام کو غلبہ تمام ادیان کے اوپر حاصل ہو جانا. اب عزیزان گرامی یہ مقصد جو ہے وہ حاصل کیوں نہیں ہو سکا؟ میں اس کی ایک مثال جو ہے وہ بالکل سادہ سی آپ کے سامنے رکھ دوں. دیکھیے مثلا کسی سیٹ صاحب نے جو ہے وہ کوئی امام باڑہ بنایا، پیسہ صرف کیا، بڑا عالیشان امام باڑہ بنایا، اور جیسے ہی امام باڑہ بن کے تیار ہوا کچھ کمینہ خصلت لوگوں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا. جیسے ہی امام باڑہ بن کے تیار ہوا کچھ لوگوں نے جو اس کے اوپر قبضہ کر لیا. اب بیچارے کا دیکھیے مقصد تو پورا نہیں ہوا. مقصد تھا امام باڑہ بنانا، مقصد یہ تھا کہ مجلسیں ہوں گی، مقصد یہ تھا کہ سینہ زنی ہوگی اور دوسرے بہت سے پروگرام ہوں گے، محفلیں ہوں گی، مجالس ہوں گی. لیکن عزیزان گرامی وہ مقصد پورا نہیں ہو سکا. ایک نے آ کے جو ہے اس کے اوپر قبضہ کر لیا. اب یہ قبضہ جو ہے وہ کچھ دن تک چلا، یہاں تک کہ سیٹھ صاحب کی اولاد میں کوئی دھاکڑ قسم کا انسان پیدا ہوا اور اس نے ان غاصبوں سے جو ہے قبضہ خالی کرا لیا. دیکھیں بالکل سادی سی مثال ہے، بالکل سادی سی مثال ہے. عزیزان گرامی اسلام کو مقصد حاصل کیوں نہیں ہو سکا؟ مقصد اسی لیے حاصل نہیں ہو سکا کہ بعد پیغمبر ایسے ہاتھوں میں اسلام پہنچ گیا، ایسے ہاتھوں میں اسلام پہنچ گیا کہ جو اپنے مقصد کو نہیں پہنچ سکا، مقصد کو تبھی پہنچے گا کہ جب اسلام صحیح ہاتھوں میں پہنچے گا.
صلوات پڑھیے محمد والے۔ تو عزیزان گرامی ہمارا یقین ہونا چاہیے، ہمیں بھرپور یقین ہونا چاہیے کہ یہ دنیا کے اندر جو ہے وہ عدل انصاف کی حکومت آئے گی، اور دنیا کے اندر جو ہے وہ اسلام کو تمام ادیان کے اوپر غلبہ حاصل ہوگا۔ لیکن آپ ایک چیز یاد رکھیے کہ دیکھیے اسلام کو غلبہ دلا دینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اسلام کو غلبہ دلا دینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام کو غلبہ جو ہے وہ ہر ایرا غیرہ جو ہے وہ دلا سکے۔ وہ اس لیے کہ اگر ایرا غیرہ غلبہ اسلام کو دلا سکتا تو تاریخ اسلام میں تو ایرے غیرے نہ جانے کتنے پیدا ہوئے ہیں، اب تک جو ہے نہ جانے کتنی مرتبہ جو ہے اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا ہو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کو غلبہ دلانے کا کام آسان نہیں ہے۔ دیکھیے کچھ چیزیں غلبہ دلانے والے کے لیے ضروری ہیں۔ مثلا اسلام کو غلبہ دلا وہی سکتا ہے کہ جو اسلام کو صحیح طور پہ جانتا ہو۔ دیکھیے بات بہت سادہ کہی ہے لیکن بہت اہم ہے اپنی جگہ پہ۔ بھائی اسلام کو غلبہ وہی دلائے گا کہ جو اسلام کو جانتا ہوگا۔ وہ اس لیے کہ جو اسلام ہی کو نہ جانتا ہوگا تو وہ عزیزان گرامی اس پیغمبر والے اسلام کو تو غلبہ نہیں دلا سکتا۔ دیکھیے ایسا بھی نہیں ہے کہ تاریخ اسلام میں اسلام کو غلبہ دلانے والے پیدا نہ ہوئے ہوں۔ غلبہ دلانے کے لیے جو ہے بہت سے اٹھے ہیں، لیکن ان کے ساتھ سب کے ساتھ ٹریجڈی کیا تھی؟ ٹریجڈی یہی تھی کہ وہ خود ہی اسلام کو نہیں جانتے تھے۔ تو جب خود ہی اسلام کو نہیں جانتے تھے تو ظاہر ہے کہ وہ غلبہ کسے دلاتے؟ وہ غلبہ کسے دلاتے؟ لہذا سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسلام کو پوری طرح سے جانتا ہو۔ اسلام کو پوری طرح سے جانتا ہو کا مطلب، اسلام کو پوری طرح سے جانتا ہو کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سوال اگر اس سے پوچھا جائے، کوئی سوال اگر اس سے پوچھا جائے تو وہ کسی دوسرے سے پوچھتا ہوا نظر نہ آئے۔ ایسا کوئی شخص ہو بھائی اسلام کے متعلق جیسے ہی سوال ہو فوراً جواب اس کے پاس حاضر ہو، وہی اسلام کو غلبہ دلا سکتا۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسلام کو پوری طرح سے جانتا ہو، اور عزیزان گرامی صرف جاننا بھی کافی نہیں ہے، جانتا ہو اور اس کے اوپر عمل بھی کرتا ہو۔ دیکھیں اسلام کو غلبہ دلانے کے لیے ایسے بہت سے لوگ اٹھے ہیں کہ اولاً تو وہ اسلام ہی کو نہیں جانتے تھے، اور جو تھوڑا بہت اسلام کو جانتے تھے تو اس کے اوپر خود عمل بھی نہیں کرتے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ اسلام کو غلبہ کیسے دلاتے؟ بھائی ایک تو جانتے ہی نہیں، اور جو تھوڑا بہت جانتے بھی ہیں تو اس کے اوپر خود عمل نہیں کرتے۔ بھائی اسلام کو تو غلبہ وہ دلائے گا کہ جو اسلام کو جانتا بھی ہو اور پورے اسلام پہ عمل بھی کر رہا ہو۔ اب پورے اسلام پہ عمل کر رہا ہو کا مطلب، پورے اسلام کے اوپر عمل کر رہا ہو کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نمازوں سے بہتر اس کی نمازیں ہوں، ہمارے روزوں سے بہتر اس کے روزے ہوں، ہمارے حج سے بہتر اس کے حج ہوں، یعنی عزیزان گرامی ہمارا اس کا کوئی مقابلہ نہ ہو، پوری دنیا کی ضربت ہو، پوری دنیا کی جنگ ہو، عبادتیں ہوں، اور اس کی ایک ضربت ہو۔ ایسا انسان تو غلبہ دلا سکتا۔ تو عزیزان گرامی پہلی چیز میں نے عرض کیا علم ہونا چاہیے، پورے اسلام کا علم، اور علم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عمل بھی ہو۔ اور اب میں کہتا ہوں کہ علم ہو عمل ہو یہ بھی ناکافی ہے۔ دیکھیے اسلام کو غلبہ دلانے کے لیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غلبہ دلانے کے لیے اٹھے گا اور فوراً ہی غلبہ دلا دے گا۔ اسے جنگ کرنی پڑے گی، اسے الجھنا پڑے گا کفار و منافقین سے، تبھی جا کے جو ہے وہ غلبہ دلا سکے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فنون حرب بھی جانتا ہو، لشکر کی سپہ سالاری بھی کر سکتا ہو، خود جنگ کے اندر شرکت کرنا جانتا ہو، اور عزیزان گرامی ریکارڈ اس کا ہمیشہ اچھا رہا ہو۔ وہ اس لیے کہ اگر میدان جہاد چھوڑ کے بھاگنے والوں میں سے اگر
کسی کے سپرد جو ہے وہ اسلام کو غلبہ دلانا کر دیجئے تو آپ نا امید ہو کے بیٹھے رہیے. جب میدان میں ٹکنے کی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے تو اسلام کے غلبے کی گارنٹی کون لے لے گا؟ تو اب تک عزیزان گرامی آپ نے جمع کی کتنی چیزیں ہو گئی؟ علم ہونا ضروری، پورے اسلام کا علم، پورے اسلام کے اوپر عمل کرنے والا، غازی، لشکر کا علم بردار. اور عزیزان گرامی اب فکر کا بھی جو ہے وہ کوئی کوتا نہ ہو، فکر بھی وسیع ہو، فکر بھی وسیع ہو. یعنی یہ اتنی خوبیاں ہو گئیں کہ عزیزان گرامی اب اتنی خوبیاں جو ہے وہ آپ تلاش کرنے کے لیے اگر نکلیے تو بڑی مایوسی ہوگی. وہ اس لیے کہ دیکھیے انسان کی مجبوری یہ ہے کہ ساری خوبیاں جو ہے وہ ایک جگہ کے اوپر آسانی سے جمع نہیں ہوتی. یعنی جو آدمی میدان جنگ کا ہوتا ہے عزیزان گرامی وہ محراب کا نہیں ہوتا. تو جو آدمی محراب کا ہوتا ہے، محراب و منبر کا ہوتا ہے، وہ میدان جنگ کا نہیں ہوتا. کسی کے عزیزان گرامی گھٹنے مضبوط ہوتے ہیں تو پھر بدھی کمزور ہونے لگتی ہے. یہ انسان کے ساتھ مجبوری ٹریجڈی ہے. ساری خوبیاں جو ہے وہ ایک جگہ کے اوپر جمع نہیں ہوتی کہ ایک ہی انسان جو ہے عالم بھی ہو، مفکر بھی ہو، خطیب بھی ہو، عبادت گزار بھی ہو، روزہ دار بھی ہو، جہاد بھی کرنے والا ہو، لشکر کا علمبردار بھی ہو. یہ عزیزان گرامی ساری چیزیں ایک جگہ پہ کہاں جمع ہوتی ہیں؟ یہ ساری چیزیں تو بس تاریخ اسلام میں بس ایک ہی موقع پہ جمع ہوئی ہیں، ایک ہی موقع پہ جمع ہوئی ہیں. دیکھیے میں نے نام نہیں لیا ہے لیکن آپ کے اذہان عالیہ پہنچ چکے ہیں. اور عزیزان گرامی جوگا پورا پہنچ کر بھی نہ پہنچے تو اس سے زیادہ اور کیا مایوسی ہوگی. صلوات پڑھیے محمد علیہ. تو بہرحال انسان کی یہ کمزوری ہے کہ ساری خوبیاں جو ہے ایک جگہ پہ جمع نہیں ہوئی. ایک آدمی جو ہے وہ فلاسفر ہو تو عزیزان گرامی فلاسفر ہو تو وہ جو ہے میدان جہاد کا نہیں ہوگا. اسے آپ جو ہے وہ میدان جنگ میں بھیج دیجئے تو وہ وہاں کوئی شاعر ہو، بہترین شاعر ہو تو عزیزان گرامی اگر شاعر ہوگا تو وہ بہت ممکن ہے کہ خطیب نہ ہو. لیکن میں نے عرض کیا کہ تاریخ اسلام میں بس ایک ہی ذات ایسی گزری ہے کہ جو بیک بعد خطیب بھی اسی شان سے ہے، شاعر بھی اسی شان سے ہے، مفکر بھی اسی شان سے ہے، عبادت گزار بھی اسی شان سے ہے. یعنی ساری خوبیاں اگر جمع ہوئی ہیں تو عزیزان گرامی امیر المومنین کی ذات گرامی. ایک صاحب گزرے ہیں مسٹر جانسن، انہوں نے امیر المومنین کی سوانح عمری لکھی، بایوگرافی لکھی. اس میں انہوں نے ایک جملہ امیر المومنین کے متعلق جو ہے وہ ایسا تحریر فرمایا کہ جب پہلی مرتبہ پڑھا تو بڑا عجیب و غریب لگا. میں آپ کے سامنے عرض کروں گا تو آپ کو بھی عجیب و غریب لگے. مسٹر جانسن کہتے ہیں کہ علی کے اندر ساری خوبیاں جمع تھی. اگر کوئی خوبی علی کے اندر نہیں پائی جاتی تھی تو وہ یہ کہ علی کوئی اچھے سیاستداں نہیں تھے. یہ مسٹر جانسن کے الفاظ ہیں کہ علی کے اندر جو ہے وہ ساری خوبیاں جمع تھیں. علی کے اندر اگر کوئی کمزوری تھی تو وہ یہ تھی کہ علی کوئی اچھے سیاستداں نہیں تھے. تو پہلی مرتبہ جب یہ جملہ ہم نے پڑھا تو پڑھنے کے بعد جو ہے وہ عجیب و غریب لگا، یہ جانسن نے کیا کہہ دیا. لیکن عزیزان گرامی جب جملے کے اوپر غور و فکر کی تو بات جو ہے وہ حقیقت سامنے آئی، بات کی حقیقت سامنے آئی. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ سیاست کی جو تعریف جانسن کے ذہن میں ہے واقعاً علی ویسے سیاستداں نہیں تھے. سیاست کی تعریف کیا بتائی جاتی ہے؟ سمجھی جاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک مرتبہ کرسی کو اگر پکڑ لے تو پھر کرسی جو ہے وہ ہاتھ سے چھٹنے نہ پائے، چاہے اس کے لیے غلط کرنا پڑے یا صحیح کرنا پڑے. کرسی تک کسی طرح سے پہنچ جائے
چاہے صحیح راستے سے پہنچے یا غلط راستے سے پہنچے. علی ایسے سیاستداں نہیں تھے. علی ایسے سیاستداں نہیں تھے. علی حق کے لیے سیاست کرتے تھے. علی سچائی کے لیے سیاست کرتے تھے. لہذا اگر علی سچائی کے لیے سیاست کرتے تھے تو علی کے وسیلے بھی سچے ہوتے تھے. علی کے وسیلے بھی جو ہے وہ سچے ہوتے تھے. تو عزیزان گرامی، یہ تمام خوبیاں صرف امیر المومنین میں جمع ہوئی ایک موقع کے اوپر، تاریخ میں ایک موقع کے اوپر جو ہمیں جمع ہوتی ہوئی نظر آئی. اور عزیزان گرامی، ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام خوبیاں علی کے اندر جمع تھیں. اور قدرت یہ کہہ رہی ہے کہ اسلام کو غلبہ دلائیں گے. 3 مرتبہ وعدہ کیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خزانہ قدرت میں کوئی علی ایسا موجود ہے کہ جو پھر آئے گا، آنے کے بعد حق کو پھر غلبہ دلائے گا. صلوات پڑھیے محمد. یہ دوسرے علی کے اوپر آپ گھبرائیے مت. وہ اس لیے کہ یہ سب کے سب محمد ہیں، سب کے سب علی ہیں. سب کے سب محمد ہیں، سب کے سب علی ہیں. اور یہ تو دیکھیے، یہ تو حالات ہوتے ہیں. بھائی علی کی بہادری ہماری سمجھ میں آ گئی جنگ جمل اور جنگ صفین اور نہروان دیکھ کے. عزیزان گرامی، چوتھے امام کی بہادری کہاں سمجھ میں آئی؟ بس چوتھے امام کو بھی اگر حالات میسر ہوتے تو ان کی بہادری بھی سامنے آتی. بس 7ویں امام کو اگر ایسے حالات میسر ہوتے تو دنیا واقعین کہتی کہ واقعین ان سے بڑا شجاع کوئی نہیں، ان سے بڑا بہادر کوئی نہیں. تو یہ تو حالات ہیں کہ علی کی خوبیاں دنیا میں ظاہر ہو گئیں اور بہت سے اماموں کی خوبیاں جو ہے وہ ظاہر نہ ہو سکی. حالات کی وجہ سے جو ہے وہ خوبیاں سامنے نہیں آئیں. پر یہ ساری خوبیاں جو ہیں آنے والا فرزند زہرا جب تشریف لائے تو عزیزان گرامی وہ تمام معرکے جو خیبر و خندق والے دنیا نے دیکھے ہوں گے وہ ایک مرتبہ دوبارہ پھر دیکھنے کو ملیں گے. صلوات پڑھیے محمد. اب عزیزان گرامی دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ سے ایک بات بالکل صاف صاف کہہ دوں. دیکھیے، کچھ جزوی اختلاف ہے مسلمانوں کے درمیان. مندہ امام مہدی کے قائل وہ بھی ہیں. باقاعدہ کچھ کتابیں جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر دستیاب ہیں. ایک صاحب نے، یعنی بزرگ عالم دین اہل سنت، انہوں نے کتاب لکھی ہے ایک امام زمانہ کے اوپر اردو کے اندر. تو جب ان کے اوپر یہ منکشف ہو گیا کہ آنے والا امام جو ہے وہ مکے سے ظہور کرے گا تو وہ ہندوستان چھوڑ کے مکے میں جا کے آباد ہو گئے. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ ہی کا عقیدہ ہو، برادران اہل سنت کا بھی عقیدہ. دیکھیں فرق کیا ہے؟ دیکھیں فرق صرف اتنا ہے کہ ہم کہتے ہیں پیدا ہو چکے، وہ کہتے ہیں پیدا ہوں گے. فرق ہے تو صرف اتنا. ہم کہتے ہیں پیدا ہو چکے، وہ کہتے ہیں پیدا ہوں گے. دیکھیے یہ پیدا ہوں گے والے عقیدے کے اندر مجھے ایک خرابی نظر آتی ہے. اور خرابی کیا ہے؟ خرابی یہ ہے کہ یہ بیچارے یہ کہہ رہے ہیں پیدا ہوں گے، پیدا ہوں گے. کب سے کہہ رہے ہیں؟ 1100 سال پہلے سے کہہ رہے ہیں پیدا ہوں گے، پیدا ہوں گے، پیدا ہوں گے. میں کہتا ہوں کہ یہ یہی کہتے رہ جائیں گے اور وہ آنے والا آ بھی جائے گا. تو یہ عقیدے میں خرابی ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بیچارے یہی کہتے رہ جائیں کہ وہ آئیں گے، پیدا ہوں گے، پیدا ہوں گے. اور عزیزان گرامی دیکھیں پیدا ہوں گے والا عقیدہ جو ہے وہ اس لحاظ سے بھی غلط ہے. بھئی یہ کہہ رہے ہیں پیدا ہوں گے، اور جبکہ حدیث اور روایات یہ بتاتی ہیں کہ کبھی بھی آ سکتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ کبھی بھی آ سکتے ہیں تو وہ تو اس بات کے ساتھ جمع ہی نہیں ہوتی کہ پیدا ہوں گے. کبھی بھی آ سکتے ہیں تو مطلب تو یہ ہے کہ پیدا ہو چکے ہیں. جو کبھی بھی آ سکتے ہیں، کبھی بھی آ سکتے ہیں یہ وہ بھی کہہ رہے ہیں، برادران اہل اسلام بھی کہہ رہے ہیں کہ کبھی بھی آ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پیدا ہوں گے، پیدا ہوں گے. تو مجھے تو یہی لگ رہا کہ بیچارے یہی کہتے رہ جائیں گے کہ پیدا ہوں گے اور وہ دنیا میں آ کے جو ہے وہ تشریف بھی لے آئیں گے اور ظلم و ستم کا جو ہے وہ خاتمہ بھی کریں گے. تو بہرحال ایک جزوی اختلاف
جو ہے وہ صرف اتنا. اب ایک بات جو ہے وہ یہ کہی جاتی ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ پیدا ہوں گے، اگر یہ مان لیا جائے کہ پیدا ہو چکے، تو پیدا ہو چکے تو اب حضور کا سن مبارک جو ہے وہ کتنا؟ 1100 سال سے کچھ اوپر. تو اب یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ 1100 سال کوئی انسان جو ہے وہ جی سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ یہ تو آپ اپنے ایمان سے خود پوچھ لیجئے. بھئی 1100 سال تک انسان جی سکتا ہے یا نہیں جی سکتا؟ آپ حضرت عیسیٰ کو زندہ مان رہے ہیں، وہ تو 1100 کیا بلکہ 2000 سے زیادہ انہیں گزر گئے. اور پھر وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ صاحب وہ زندہ ہے تو کیسے زندہ؟ کیسے زندہ؟ کیسے زندہ؟ زندگی کے اوپر جو ہے وہ سوال اٹھایا جا رہا کہ کیسے زندہ؟ عزیزان گرامی دیکھیں، میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کروں اور اس کی سچائی جو ہے وہ آپ خود تائید فرمائیں گے. دیکھیے، زندگی پہ کبھی سوال نہیں ہوتے، کسی کی زندگی کے اوپر کبھی سوال نہیں ہوتے. سوال موت پہ ہوتا. آپ کے سامنے کوئی خبر لے کے آیا کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، آپ فوراً پوچھیں گے کہ کیوں، کیسے؟ کیا مرحوم بیمار تھے؟ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا؟ کوئی حادثہ پیش آیا؟ کیا ہوا؟ کیوں مرے؟ کیسے مرے؟ یہ سارے سوال جو ہے وہ مردہ پہ، مرحوم پہ ہوتے ہیں، مرنے والے پہ ہوتے ہیں. اور عزیزان گرامی زندہ پہ کبھی سوال نہیں ہوتے. مثلا آپ کسی کے دادا کے متعلق پوچھے کہ آپ کے دادا باقاعدہ حیات ہیں، خیریت سے ہیں، اور وہ کہہ دے کہ ہاں خیریت سے ہیں. آپ عزیزان گرامی یہ پوچھنے کی ہمت رکھتے ہیں کہ وہ خیریت سے ہیں تو کیوں خیریت سے ہیں؟ مثلا اور کسی عزیز کے متعلق، آپ کے والد کے متعلق کو پوچھ لیں کہ آپ والد آپ کے خیریت سے ہیں، آپ کہیں کہ ہاں خیریت سے ہیں. اور کوئی آپ سے یہ پوچھنے لگے کہ والد صاحب خیریت سے ہیں تو کیوں خیریت سے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ وہ خیریت سے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوال موت پہ پوچھا جاتا ہے، زندگی پہ سوال نہیں پوچھا جاتا. اور یہ عجیب بے انصافی دنیا ہے کہ جو ہمارے زندہ امام کے متعلق پوچھ رہی ہے کہ وہ زندہ ہے تو کیسے زندہ ہے. صلوات پڑھیے محمد. اولا تو اور دیکھیں بہت سے لوگ جو ہے وہ سائنس کے حوالے دیتے ہیں، حالانکہ سائنس کا حوالہ دینا بھی جو ہے وہ اس سلسلے میں بالکل غلط ہے. سائنس نے انسان کی موت کے لیے کوئی تاریخ جو ہے وہ طے نہیں کی ہے کہ اتنے دن میں جو ہے وہ انسان کو مری جانا چاہیے. یا کسی کے پاس اس طرح کی کوئی اطلاع ہو تو مجھے بتائیں کہ سائنس نے کہا ہو کہ صاحب اتنے سن و سال کے آدمی کو جو ہے وہ مری جانا چاہیے. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ سائنس نے کوئی کسی کے لیے طے نہیں کیا کہ اتنے سن و سال کے اندر آدمی مر ہی جائے. میں کہتا ہوں کہ جب سائنس نہیں طے کر رہی ہے تو یہ آج کی دنیا کے جوہلا کس طرح سے طے کیے ہوئے ہیں کہ 1100 سال ہو گئے وہ ابھی تک کیسے زندہ. سائنس کا حوالہ جو ہے بالکل غلط ہے. سائنس نے آج تک جو ہے کوئی سن و سال نہیں طے کیا. ایک اور مسئلہ جو ہے وہ امام کے متعلق چھیڑا جاتا ہے اور وہ یہ کہ روایات میں آئے کہ جس وقت تشریف لائیں گے تو 40 سال کا سن ہوگا. ایسا محسوس ہوگا جسم مبارک سے کہ جیسے 40 سال کا سن ہو. تو عزیزان گرامی اس 40 سال کے اوپر جو ہے لوگوں کو بڑی حیرت ہے. بھائی وہ تو 1100 سال سے زیادہ پرانے ہو گئے، 1100 سال سے زیادہ بوڑھے ہو گئے، وہ 40 سال کے کیسے لگے؟ 40 سال کا سن و سال کیسے لگے گا وہ؟ تو وہ حقیقتاً تو وہ 1100 سال سے زیادہ تھے. تو عزیزان گرامی میں پھر عرض کروں گا، دیکھیں جس طرح سے سائنس نے انسان کی عمر طے نہیں کی ہے، اسی طرح سے سائنس نے بڑھاپے کے سن کو بھی طے نہیں کیا. اور آپ روزمرہ کی زندگی کے اندر جو ہے وہ دیکھ لیجئے، بہت سے لوگ جو ہے وہ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ جو ہے وہ 60-65 کے بعد بھی نہیں بوڑھے ہوتے. اور بہت سے لوگ جو ہے وہ
عزیزان گرامی 60 سے پہلے سٹی آنے لگتی ہے. آپ کو ایک دنیا بس بہت سے مل جائے گی. اور بہت سے لوگ جو ہے وہ 80 اور 85 سال کی عمر میں جو ہے ان کا ذہن جو ہے وہ جوانوں کی طرح سے کام کر رہا ہوگا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ سائنس نہیں طے کرتی. سائنس کسی کی عمر طے نہیں کرتی کہ اس عمر میں جو ہے انسان کو بوڑھا ہو ہی جانا چاہیے. تو عزیزان گرامی یہ سائنس کے حوالے جو ہے وہ سب کے سب غلط. دیکھیے زندگی موت کے لیے بہت سے بہانوں کی ضرورت ہے. یعنی موت کے بہانوں کو اگر انسان ڈھونڈنا چاہے گننا چاہے تو موت کے اتنے بہانے ہیں کہ انسان گن نہیں سکتا. اور اب تو روز سائنس جیسے ترقی کر رہی ہے نئے نئے بہانے جو ہے وہ انسان کی سمجھ میں آ رہے ہیں کہ صاحب کیا ہو گیا، حرکت قلب بند ہو جانے سے مر گئے. کیا ہوا؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا. اب کیسے کیسے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، کیسی کیسی بیماریاں جو ہے وہ پھیل رہی ہیں، نئی نئی بیماریاں پھیل رہی ہیں. صاحب کس بیماری میں مرے کہ آج سے 20 سال پہلے تک اس بیماری کا کسی کو پتہ نہیں تھا اور وہ مر گئے. تو بہانے موت کے بہت سے ہیں، لیکن عزیزان گرامی زندگی کو بہانوں کی ضرورت نہیں ہے، صرف خدا کے ارادے کی ضرورت ہے. خدا اگر چاہے تو عزیزان گرامی اسے کوئی نہیں مٹا سکتا. خدا اگر چاہے تو اسے کوئی نہیں مٹا سکتا. تو عزیزان گرامی صرف ایک امام ہی زندہ نہیں ہے، بلکہ امام کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچھ اور شخصیتیں بھی ہیں جو زندہ ہیں. مثلا حضرت عیسیٰ زندہ ہیں. حضرت عیسیٰ کے متعلق کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ زندہ ہے تو کیوں زندہ ہے، ان کے متعلق نہیں کہتا. سارے سوال جو ہے وہ انہی کے متعلق ہیں کہ یہ زندہ ہے تو کیوں زندہ ہے. عزیزان گرامی میں کہتا ہوں کہ ان دونوں زندوں کے اندر بس فرق صرف اتنا ہے، عیسیٰ 2000 سال سے زندہ ہیں، یہ 1100 سال سے زندہ ہے. وہ 2000 سال سے نماز پڑھنے کے لیے زندہ ہیں اور یہ 1100 سال سے نماز پڑھانے کے لیے زندہ ہیں. اب ایک سوال، آخری سوال. دیکھیے اب یہ کہتے ہیں کہ صاحب زندہ کیسے زندہ ہے کہ جو آنکھوں سے نظر نہیں آتے. کیسے زندہ ہے کہ جو آنکھوں سے نظر نہیں آتے. بھائی امام کا تو مطلب یہ ہے کہ زندہ ہونا چاہیے، سامنے ہونا چاہیے. دیکھیے امام لفظ کے معنی کیا؟ امام کے معنی ہے آگے آگے رہنے والا. آگے آگے رہنے والا، جو قافلہ چل رہا ہے اور قافلے کی قیادت کوئی کر رہا ہے تو اسے کہتے ہیں امام. تو اب امام کے لیے جو ہے وہ آنکھوں سے زندہ ہونا ضروری ہے. دنیا یہی کہتی ہے، یہی سمجھانے کی کوشش کرتی ہے. تو عزیزان گرامی بس اس مسئلے کو مجھے حل کرنا اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کی زحمت جو ہے وہ تمام. کہتے یہ ہیں کہ امام نظر کیوں نہیں آتے، آنکھوں سے نظر کیوں نہیں آتے. عزیزان گرامی میں آپ سے پوچھتا ہوں، دیکھیں نماز جماعت تو بہرحال میرے خیال سے شاید کوئی ایسا اس مجمع کے اندر مجھے ملے کہ جس نے آج تک نماز جماعت نہ پڑھی ہو. بہرحال نماز جماعت جو ہے وہ پڑھتے ہی رہتے ہیں. اور عزیزان گرامی مسجد بڑی سی ہو، اس میں امام صاحب جو ہے وہ نماز پڑھا رہے ہوں اور کئی صفیں ان کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہوں، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ زیادہ سے زیادہ پہلی صف والے امام کو دیکھ پاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ پہلی صف والے، دوسری صف والے امام کو دیکھ لیتے ہیں، تیسری صف والے امام کو دیکھتے ہیں. اور عزیزان گرامی یہی صفیں بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ مسجد سے باہر نوبت آ جائے تو اب کوئی دیکھتا ہے امام کو؟ جب امام کو نہیں دیکھ پاتا میں پوچھتا ہوں کہ نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ نماز ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کہ جب 2 رکعت کے امام کے لیے آنکھوں سے نظر آنا ضروری نہیں ہے تو اس پوری کائنات کا امام آنکھوں سے نظر آئے یہ کیسے ضروری ہے؟ بھائی جب 2 رکعت کا امام جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ آنکھوں سے نظر آئے. دیکھیے امام کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ امام اسے کہتے ہیں جو آگے آگے چل رہا ہو، جو آگے آگے چل رہا ہو اسے کہتے ہیں امام.
اب مان لیجئے کہ ایک امام آگے جا رہا ہے، اس کے پیچھے جو ہے لاکھوں اور کروڑوں انسان چل رہے ہیں، تو کیا ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ دیکھ رہا ہو، امام کو دیکھ رہا ہو؟ لاکھوں اور کروڑوں انسان ہوں تو کیا ضروری ہے کہ سب کے سب جو ہے وہ امام کو دیکھ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، چند لوگ بھی اگر امام کو دیکھ رہے ہوں تو پورے قافلے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ امام آنکھوں سے نظر آئے۔ تو امام کہتے ہیں کہ جو آگے آگے چل رہا ہو۔ اب میں ایک سوال آپ لوگوں کے لیے بہت چبھتا ہوا سوال، اور دیکھیے اس مجلس میں آپ کی سمجھ میں جواب اگر نہ آئے تو آپ اس مجلس کے بعد سوچئے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری اس مجلس کا محصل جو ہے وہ یہی ہوگا، یہی سوال ہوگا۔ امام کہتے ہیں کہ جو آگے آگے چل رہا ہو اسے امام کہتے ہیں، اور یہ امام والا عقیدہ جو ہے وہ اتنا اہم ہے کہ قبر میں پہنچنے کے بعد جو ہے وہ فرشتے جہاں بہت سے سوال کریں گے وہاں یہ سوال بھی کریں گے، یہ بھی آپ کو معلوم ہے، آپ کی اطلاعات کے اندر ہے محفوظ۔ عزیزان گرامی، مجھے آپ ایک سوال یہ بتائیے کہ کوئی انسان ایسا ہو کہ جو زبان سے تو کسی کو امام کہہ رہا ہو، مطلب کسی خاص شخص کو امام کہہ رہا ہو اپنی زبان سے، لیکن عمل، عزیزان گرامی، عمل کسی اور کا جیسا ہو؟ بھائی امام کا مطلب کیا ہے؟ نقش قدم پہ چلنا، آگے آگے امام، ہم اس کے پیچھے چل رہے ہیں، ہم کہہ تو کسی اور کو امام رہے ہیں اور نقش قدم پہ کسی اور کے چل رہے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کسی انسان کی ایسی صورتحال ہو تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ منکر نکیر جب پوچھیں گے اس سے کہ تیرا امام کون، تو وہ کسے بتائے گا؟ اسے بتائے گا کہ جسے والدین نے یاد کرایا ہے بچپنے میں، یا جس کے پیچھے زندگی بھر چل کے آیا ہے اسے بتائے گا۔ لیکن سوال ہے اپنی جگہ کے اوپر، اور سوال اہم ہے، بہت ضروری سوال ہے، ہر ایک سے پوچھا جانا ہے، قبر میں پہنچتے ہی پوچھا جانا ہے کہ تیرا امام کون؟ تو اب یہ امام کسے بتائے گا؟ جو یاد کیے ہیں اسے بتائے گا، یا جس کے پیچھے واقعاً چلا ہے اسے بتائے گا؟ اب ممکن ہے کہ بہت سے کہے کہ صاحب وہی بتائے گا کہ جو اس نے یاد کیے۔ تو آپ ایک چیز سن لیجئے کہ آخرت کے اندر میموری کا امتحان ہونے والا نہیں ہے، وہاں حافظے کا امتحان نہیں ہوگا، یہ حافظے کے امتحان جو ہے وہ دنیا میں ہوتے ہیں، فلاں چیز کے بارے میں کیا جانتے ہو لکھو۔ اب جو کچھ حافظے کے اندر ہوتا ہے طالب علم وہ لکھ دیتا۔ تو یہ جو منکر نکیر سوال کریں گے تو یہ حافظے والا، میموری والا سوال نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، اس میں ہماری صورتحال بولے گی۔ یا دیکھیے آپ زیادہ سے زیادہ اتنا سمجھ لیجئے، اتنا مان لیجئے کہ یعنی انسان زبان سے کچھ اور کہہ رہا ہوگا اور اس کی صورتحال کچھ اور کہہ رہی ہوگی۔ تو مسئلہ یہاں بھی کھڑا ہے، یہاں مسئلہ یہ ہے کہ فرشتے اس کی زبان کا اعتبار کریں گے یا صورتحال کا اعتبار کریں گے؟ دیکھیں سوال گمبھیر ہے، واقعاً گمبھیر ہے، سوچئے اس سوال کے اوپر جتنا غور و فکر کر سکیں آپ کیجئے کہ واقعاً امام جسے کہہ رہے ہیں اسی کے نقش قدم پہ چل بھی رہے ہیں یا نہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ امام کہے کسی اور کو رہے اور چل کسی اور کے نقش قدم پہ رہے۔ دیکھیے یہ صورتحال، دیکھیے صورتحال جو ہے وہ کبھی کبھی جو ہے بالکل کھل کے جو ہے وہ بات کہہ دیتی ہے۔ یعنی بہت سے لوگ جو ہے وہ زبان سے کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں اور ان کا حال چال، رنگ ڈھنگ، صورت، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بتا دیتی ہیں کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بس کہہ ہی رہے ہیں، دل اور دماغ کے ساتھ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ کہہ کچھ رہے ہیں، کہنا کچھ اور چاہتے ہیں۔
ذہن میں کچھ اور. دیکھیں بہت سے لوگ جو ہے وہ صورتحال کو سمجھنے میں جو ہے وہ ذرا ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں عام آدمیوں سے زیادہ. یہ ریل کے اندر جو وہ ٹی ٹی آتا ہے نا ٹکٹ چیک کرنے کے لیے, انہیں ڈیوٹی پوری کرتے کرتے جو ہے جب زندگی بھر یہی کام کرتے ہیں تو انہیں پوری ٹریننگ ہو جاتی ہے, پورے مشاق ہو جاتے ہیں. یہ پہلے سے ہی سمجھ لیتے ہیں کہ کس کے پاس ٹکٹ ہوگا اور کس کے پاس نہیں ہوگا. اسکولوں میں امتحانوں میں گارڈنگ کرنے والے ٹیچر جو ہیں وہ عزیزان گرامی انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کون لڑکا جو ہے وہ نقل کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا ہے. تو یہ صورتحال جو ہے یہ عزیزان گرامی فرشتے جو ہے وہ صورتحال ہی کو دیکھنے آئیں گے. تو یہ سوال جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر بھیانک ہے کہ واقعاً جسے امام کہا ہے تو اسے جو ہے وہ صحیح معنی میں امام مانا بھی جائے, اس کے نقش قدم کے اوپر چلا بھی جائے. اور اب عزیزان گرامی اب اپنے موضوع کی طرف جو ہے وہ پھر ربط دینے کے لیے میں بات عرض کر رہا ہوں. پیغمبر کو بھیجے جانے کا مقصد تھا اسلام کو غلبہ دلا دینا. اس مقصد کے لیے ہمارے تمام ائمہ نے کوشش کی, تمام ائمہ نے کوشش کی. لیکن ایک چیز آپ یاد رکھیے کہ ساری خوبیاں جمع ہو جائیں اگر تائید الہی حاصل نہ ہو کسی کو اس وقت تک جو ہے وہ غلبہ نہیں دلا سکتا. اور عزیزان گرامی تائید جو ہے وہ حاصل ہوگی اور پیغمبر کے 12ویں جانشین کو حاصل ہوگی. اور یہ دنیا جو عزیزان گرامی اس وقت انتظار کر رہی ہے اور انتظار کی جو فضیلتیں پیغمبر نے بیان فرمائی ہیں, انتظار کچھ حدیثوں میں کہا گیا ہے کہ انتظار کا مطلب یہ ہے کہ جیسے پیغمبر کے ہم رکاب ہو کے لڑنا, یعنی پیغمبر کے ساتھ. کچھ روایتوں میں ہے کہ پیغمبر کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہو جانا, یہ انتظار کا سوال. انتظار کا مطلب جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا نہیں ہوتا. انتظار کا مطلب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا نہیں ہوتا اور کہیں نہیں ہوتا. آپ کے یہاں کوئی مہمان آئے, آپ اس مہمان کے انتظار میں بیٹھ جائیں تو کیا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں؟ امتحان, کوئی مہمان آنے والا ہے تو کیا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں؟ نہیں. طالب علم جو ہے وہ امتحان کا انتظار کر رہا ہے تو اس امتحان کے انتظار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتا ہے. نہیں, انتظار کا مطلب آمادگی ہوتا ہے. آپ کا مہمان آنے والا ہے, کس مقصد سے آنے والا؟ عزیزان گرامی وہ مقصد جو پیش نظر رہتا ہے. مہمان کس مقصد سے لیے آ رہا ہے؟ مثلا ہمارا کوئی مہمان آ رہا ہے, دہلی گھومنے کے لیے آ رہا ہے, تو اب دلی اگر گھومنے کے لیے آ رہا ہے تو اس کے لیے گھمانے کا بندوبست ہماری ذمہ داری ہے. مہمان آ رہا ہے صرف کھانا کھانے کے لیے آ رہا ہے, دعوت بک کی ہے اس لیے آ رہا, تو اس کا بندوبست جو ہے وہ الگ شان سے ہوگا. تو عزیزان گرامی ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والا جو ہے وہ کس ارادے اور کس مقصد سے آ رہا. تو عزیزان گرامی انتظار کا مطلب ہے آمادگی. تو یہ جو ثواب بتایا گیا حدیثوں کے اندر وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے کا ثواب نہیں ہے, وہ آمادہ رہنے کا ثواب ہے. آمادہ رہنے کا ثواب ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ آنے والے امام کا جو ہے وہ استقبال کریں گے, اس کے لیے ہم کیسے آمادہ ہوتے ہیں, اس کا جو ہے وہ اجر و ثواب ہے. اور عزیزان گرامی واقعاً انتظار, دیکھیں انتظار تلخ ضرور ہوتا ہے. انتظار جو ہے وہ اپنے ساتھ تلخی جو ہے وہ ضرور رکھتا ہے, اور اسی لیے جو ہے وہ اس کی تلخی کے مطابق جو ہے وہ اجر و ثواب ہے. جیسا انتظار ہوگا ویسے ہی اس کو جو ہے وہ اجر و ثواب جو ہے وہ اسے ملے گا. تو بہرحال ہدف سب کا ایک ہے, مقصد سب کا ایک ہے. عزیزان گرامی کربلا میں حسین کا مقصد بھی یہی تھا, اسلام کو
تمام ادیان کے اوپر غلبہ دلانا. لیکن حسین کو نہ ایسے حالات میسر ہو سکے کہ حسین اپنے اس مقصد کو جو ہے وہ پورا کر دیا، ورنہ حسین کا مقصد یہی تھا، تمام ائمہ کا مقصد یہی تھا، اسلام کو تمام ادیان کے اوپر غلبہ دلانا. اور عزیزان گرامی، حسین کا مقصد پاکیزہ تھا، مقدس تھا، تو حسین نے مقدس ہی وسیلے تلاش کیے. پاکیزہ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے حسین نے پاکیزہ ذرائع ڈھونڈے ہیں. اور عزیزان گرامی دیکھیے، حسین نے میدان کربلا میں تیر چلانے والوں کو جمع نہیں کیا. دیکھیں، میں آپ سے ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ غور فرمائیے گا. حسین نے میدان کربلا میں تیر جو اچھا چلا لیتے ہوں، جن کے نشانے جو ہے وہ صحیح بیٹھتے ہوں، ایسے نشانے بازوں کو جو حسین نے جمع نہیں کیا. حسین نے اچھی تلوار چلانے والوں کو جمع نہیں کیا. حسین نے اچھا نیزہ چلانے والوں کو جمع نہیں کیا. حسین نے چونکہ مقصد نیک ہے لہذا نیک افراد میدان میں اتارے ہیں. حبیب ابن مظاہر جیسوں کو خط بھیج کے بلایا. مقصد نیک ہے تو حسین نے علم و آگہی کے ساتھ گفتگو شروع کی ہے. عزیزان گرامی، حسین نے نہ لشکر یزید کو تاریکی میں رکھا ہے، نہ حسین نے اپنے لشکر کو تاریکی میں رکھا. لشکر یزید کو حسین آخری مرحلے تک جب آوازوں تبلیغ جو ہے وہ کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، آخری مرحلوں تک. عزیزان گرامی، کب تک؟ حسین کا طریقہ یہ ہے کہ حملہ کرتے ہیں اور پھر آ کے ایک بلندی پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور بلندی پہ کھڑے ہونے کے بعد جو ہے واعظ و نصیحت کرنا شروع کر دیتے ہیں. عزیزو، تاریخ کہتی ہے کہ حسین نے 7 حملے کیے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ کہ 7 مرتبہ حسین بلندی پہ کھڑے ہوئے ہیں اور واعظ و نصیحت شروع کی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر اس 7ویں تبلیغ کے موقع کے اوپر اگر لشکر یزید، اگر میں کہتا ہوں کہ اپنی اصلاح بھی کر لے، لشکر یزید حق کی طرف بھی آ جائے، تو حسین کا تو بھرا ہوا گھر اجڑ چکا ہے. حسین کس کے لیے تبلیغ کر رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، دیکھیں حسین کا مقصد کیا ہے. حسین اس مقصد کی پاکیزگی کو مد نظر رکھتے ہوئے نہ لشکر یزید کو تاریکی میں رکھنا چاہتے ہیں اور نہ اپنے لشکر کو تاریکی میں رکھنا چاہتے ہیں. عزیزان گرامی، دیکھیں حسین نے جلتے ہوئے چراغ کو بجھایا اور بجھانے کے بعد فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو جانا چاہے جا سکتا. اور عزیزان گرامی، پھر جب چلتے ہوئے چراغ کو بجھانے کے بعد دوبارہ جلایا گیا تو اصحاب جس شان سے پہلے بیٹھے ہوئے تھے اسی شان سے پھر بیٹھے ہوئے حسین کو نظر آئے. اور عزیزان گرامی، سب سے پہلا انسان کے جو کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد جو ہے وہ اپنی وفاداری کا یقین حسین کو دلایا ہے، وہ جناب ابو الفضل العباس. اور عزیزان گرامی، جب امام حسین اپنے اصحاب کے وعدوں سے مطمئن ہو گئے تو اب حسین نے فہرست شہداء سنانی شروع کی. عزیزان گرامی، تاریخ کہتی ہے کہ حسین کے لبوں پر شہید کا نام آتا تھا اور شہید کے لبوں کے اوپر تبسم. عزیزان گرامی، حسین فہرست شہداء سنا رہے تھے. ایک بچہ ایک گوشے کے اندر بیٹھا ہوا تھا. جب بہت دیر تک اس کا نام نہیں آیا تو بچہ جو ہے وہ گھبرا کے کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ کیا چچا میرا نام اس فہرست شہداء میں نہیں؟ عزیزان گرامی، دیکھیے حسین نے فوراً نہیں کہا کہ ہاں بیٹا تمہارا نام بھی ہے. حسین نے ایک امتحان لیا ہے اور ایک سوال پوچھا ہے. اور عزیزان گرامی، میں کہتا ہوں کہ آپ اس سوال کی نوعیت کو سمجھیے. یہ سوال کوئی معمولی سوال نہیں ہے. حسین پوچھتے ہیں کہ بیٹا قاسم، تم موت کو کیسا سمجھتے ہو؟ دیکھیے حسین نے یہ نہیں پوچھا کہ بیٹا قاسم موت کے بارے میں تمہیں کیا علم ہے، موت کے بارے میں تم کیا جانتے ہو. دیکھیں سوال جو اسکولوں میں پوچھے جاتے ہیں وہ یہ پوچھے جاتے ہیں کہ بیٹا اس چیز کے بارے میں تم کیا جانتے ہو، وہ بتاؤ.
حسین نے اسکولوں اور مکتبوں کا سوال نہیں کیا ہے. حسین پوچھتے ہیں کہ بیٹا موت کو کیسا پاتے ہو؟ یعنی تمہاری خود کی آبزرویشن، تمہارا خود کا تجربہ موت کے متعلق کیا ہے؟ اور عزیزان گرامی ایک بچے سے سوال پوچھ رہے ہیں. یہ وہ سوال ہے کہ جو بڑے بڑے مفکرین جس کے سامنے جو ہے وہ عاجز ہو جائیں. اور عزیزان گرامی ہماری جانیں قربان ہو جائیں اس بچے کے اوپر کہ جس سوال کا جواب بڑے بڑے مفکر نہ دے سکے ہوں. جناب قاسم کھڑے ہو کے سوال کا جواب دیتے ہیں کہ چچا میرے نزدیک موت کا ذائقہ شہد سے زیادہ شیریں. اور عزیزان گرامی یہ بچے کے صرف الفاظ نہیں تھے، بچے نے ان الفاظ کا بھرم جو ہے وہ ثابت رکھ کے دکھایا ہے. دیکھیے جناب قاسم کی کچھ خصوصیتیں ایسی ہیں کہ جو کربلا کے اندر جو وہ کسی شہید کو حاصل نہیں. دیکھیے کربلا کے اندر بچے اور بھی تھے، اون و محمد بھی بچے تھے، لیکن اون و محمد کے لیے کم سے کم اتنا روایتوں میں ملتا ہے کہ خود گھوڑے کے اوپر سوار ہو گئے تھے. لیکن عزادارو قاسم کے لیے روایتیں بتلاتی ہیں کہ حسین نے سہارا دے کے گھوڑے پہ بٹھائے. اور عزیزان گرامی دیکھیے جہاں تک اجازت کا تعلق ہے، اجازت حسین نے جتنی آسانی کے ساتھ علی اکبر کو دی ہے، روایتیں کہتی ہیں کہ اتنی آسانی سے حسین نے کسی کو اجازت نہیں دی. عزادارو کبھی آپ نے سوچا کہ ایسا کیوں ہے کہ علی اکبر کو اتنی آسانی سے اجازت مل رہی ہے اور قاسم کو نہیں مل رہی؟ عزادارو دیکھیے اس کا سبب یہ ہے کہ علی اکبر کا وارث حسین کی صورت میں کربلا میں ہے، قاسم کا وارث کربلا میں نہیں ہے. لہذا حسین آسانی سے اجازت نہیں دے رہے. لہذا روایتیں کہتی ہیں کہ ادھر قاسم کو اجازت دی اور روایتیں کہتی ہیں کہ بہت دیر تک مولا قاسم کو گلے سے لگا کے روتے رہے. یہ تھی قاسم کی عزادارو دوسری خصوصیت. قاسم کی تیسری خصوصیت سنیں گے. عزادارو قاسم کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ قاسم کے بدن کے اوپر زرہ نہیں ہے. عزادارو زرہ کیوں نہیں ہے؟ زرہ اس لیے نہیں ہے کہ زرہ سپاہیوں کے لیے بنتی ہے، بچوں کے لیے نہیں بنتی. لہذا قاسم کا بدن کے اوپر زرہ نہیں ہے. اور عزادارو زرہ نہ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زرہ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو تیر آ رہا تھا وہ سیدھا قاسم کے بدن پر، جو نیزہ چلتا تھا وہ سیدھا قاسم کے بدن پر، جو تلوار کا وار ہوتا تھا وہ سیدھا قاسم کے بدن کے اوپر، اس لیے کہ زرہ نہیں ہے. اور عزادارو قاسم کی چوتھی خصوصیت سنیں گے. حسین سب کے سرانے پہنچے، اس وقت پہنچے کہ جب رمق جان باقی ہوتی تھی. علی جناب قاسم کے جنازے پر حسین کب پہنچے؟ جب ادھر کے گھوڑے ادھر اور ادھر کے گھوڑے ادھر، اور اس بیچ میں قاسم کا بدن ٹکڑے ہو کر میدان میں بکھر چکا تھا. عزادارو حسین مقتل میں پہنچ کر ردا کو بچھایا، قاسم کے جسد پارا کو قبا کے دامن میں رکھا اور ہم مقتل سے لے کے چلے خیمے کے اندر. اور عزادارو اب قاسم کی آخری خصوصیت سن لیجئے. عزادارو خیمے میں لاشیں بہت سے آئے، بیویوں نے پہچانا تھا کہ یہ علی اکبر ہے، یہ اون و محمد ہے، لیکن عزادارو قاسم کا جنازہ ایسے آیا کہ بیویاں نہ پہچان سکی کہ یہ قاسم کا جنازہ ہے. حسین نے ردا کے دامن کو کھولا. اب کیا دیکھتے ہیں کہ کسی جوان کا جسد پارا ہے کہ جسے حسین ردا کے دامن